اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین و آلہ الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سلسلہ گفتگو کے تسلسل میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ فاتحہ کو اپنے مقدس کلام کا افتتاحیہ، مقدمہ، سرنامہ قرار دیا ہے، یعنی خدا نے اپنے کلام کی ابتدا اسی مبارک صورت سے کی ہے، اور عرض کر چکا ہوں کہ اسے عدل القرآن یعنی پورے قرآن کا ہم وزن، برابر، پورا قرآن جو کچھ اپنے اندر رکھتا ہے وہ سارے کا سارا اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اس کی یہ خصوصیت صورت ہونے کے حوالے سے، اور اس کی آیتوں میں سے اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کی تفسیر میں ہم نے کچھ مطالب عرض کیے ہیں، اس آیہ مجیدہ کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے لا کر اس کی عزت، شرف اور عظمت کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے، اور اشارہ کر چکا ہوں کہ حرف بے اس آیت کا وہ پہلا حرف ہے جسے اللہ کے کلام میں سب سے پہلا حرف ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ مطالب پیش کیے جا چکے ہیں۔ ہم پہنچے تھے الحمدللہ رب العالمین تک، کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کی بابت عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اب یہاں پر لفظ الف لام حمد پر لگا ہوا ہے، یہ بات واضح کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا عظیم ہے کہ اس کا کوئی لفظ تو لفظ، کوئی حرف بھی زائد نہیں ہے۔ جو لفظ یا جو حرف جہاں بھی ہے وہ کوئی معنی رکھتا ہے، اس کا کسی مطلب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے الفاظ میں زائد حروف تو آ سکتے ہیں، مگر کلام الہی میں، جو کہ کتاب ہدایت کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان فرما کر یہ ہمیں عطا کیا ہے، اس عظیم پیغمبر اکرم کے ذریعے سے کہ جنہیں اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا، اللہ تعالیٰ نے لفظ حمد پر الف لام لگا کر الحمدو کہہ کر ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں الف لام کے حوالے سے کچھ عرض کروں، یہ بیان کرتا چلوں کہ جس طرح سے اس سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو ایک درس اور عملی تعلیم کی صورت رکھتی ہے کہ وہ بھی اپنے کام کا آغاز، اپنی بات کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کریں، کہ یہ سنت الہی ہے، خدا کی سنت، خدا کا طریقہ، خدا کی روش اور طرز عمل یہ ہے کہ اس نے اپنے کلام کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے۔ ہمیں بھی اپنے کلام اور اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ان الفاظ کے ذریعے سے ایک اور تعلیم دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی حمد بجا لانے کے لیے یہ الفاظ ورد زبان کرنے چاہیے۔ حمد تو ظاہر ہے ہر انسان کرتا ہے، اور وہ نہ کرے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمد کا معنی ہے تعریف۔ عربی زبان میں تعریف کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حمد اور دوسرا مدح، جسے اصطلاح عام میں مدح یا مدحت کہتے ہیں۔ وہ اصل میں مدحن ہے، مدح میم دال ہے، اور حمد اور مد دونوں کا معنی تعریف ہے، لیکن دونوں کے تعریف ہونے میں فرق یہ ہے کہ حمد مخصوص طور پر اس کام یا صفت پر کی جاتی ہے جو کسی کی اختیاری ہو، یعنی اس نے خود حاصل کیا ہو، اسے اپنے ارادہ و اختیار سے اسے کوئی کام انجام دیا ہو، اس کام کے انجام دینے پر اس کی جو تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، مدح نہیں کہتے۔ اور مدح وہ لفظ ہے کہ جسے اختیاری اور غیر اختیاری دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اختیاری فعل یا اختیاری صفت ہو یا غیر اختیاری ہو، دونوں کے لیے لفظ مدح استعمال کیا جاتا ہے، تعریف۔ لیکن اردو زبان میں دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تعریف۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں کون سا معنی مراد ہے؟ سب سے پہلی بات تو جو میں عرض کر رہا تھا الف لام کے بارے میں، کہ اس سے مراد جنس یا استغراق، یہ علمی اصطلاحات ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف اور ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور یہ بات الف لام سے ہمیں اس حمد کا اللہ سے مخصوص ہونا ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، ہر تعریف، ہر قسم کی تعریف، ہر چیز کی تعریف در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اور عرض کروں گا، لیکن پہلے الف لام کے حوالے سے یہ جاننا چاہیے کہ الف لام بتا رہا ہے کہ ہر قسم کی تعریف، جسے آپ تعریف کہہ سکتے ہیں، جسے بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف ہو رہی ہے فلاں چیز کی، وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ حمد کی حقیقت اور حقیقی حمد دونوں اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ حمد حقیقی معنی میں اور حمد کی حقیقت اور حقیقی حمد دونوں مخصوص ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر لفظ حمد پر الف لام کے حروف آنے سے ہمیں حمد کی خصوصیت، اختصاص، یعنی اس کا اللہ سے مخصوص ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اب حمد کا جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اردو زبان میں لفظی ترجمہ تعریف ہے، اور مدح کا لفظی ترجمہ بھی تعریف ہے، لیکن وہ ایک تھوڑی سی باریکی کے ساتھ فرق یہ ہے کہ حمد اختیاری فعل یا اختیاری صفت پر، اور مدح اختیاری اور غیر اختیاری دونوں افعال اور صفات پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے کوئی بلڈنگ بنائی، اور اتنی خوبصورت بلڈنگ جب ہم نے اسے دیکھا تو ہم نے کہا کہ بنانے والے نے اسے کس قدر خوبصورتی سے بنایا ہے، ہم نے اس کی تعریف کی کہ شخص بہت اچھا معمار ہے۔